حویلی میں عجیب گہما گہمی کا سا سما تھا۔ ہر کوئی کھلکھلا رہا تھا، چہک رہا تھا۔ سبھی کے چہرے پھول کی مانند کھلے ہوئے تھے۔ ڈھولک کی تھاپ دور دور تک اپنی آواز پیدا کرتی ماحول میں ایک نیا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ لڑکیوں کا ٹولہ الگ ہنگامہ خیز شکل اختیار کیے ہوئے تھا، جبکہ لڑکوں کا بھی اپنا انجوائے کرنے کا مختلف طریقہ کار تھا۔ آج ہارون شاہ کی بڑی بیٹی ذل ہما کی مایوں کا دن تھا، جس کی شادی ہارون شاہ کے چھوٹے بھائی برہان شاہ کے بیٹے حازم شاہ سے طے پائی تھی۔ حازم اور ذل ہما کی بچپن کی منگنی تھی، جو اب شادی کا روپ اختیار کرنے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ حویلی میں کئی رشتے ایسے تھے جو بچپن میں ہی ایک دوسرے سے بن چکے تھے، جن میں حویلی کے بڑوں کی مکمل طور پر رضامندی شامل تھی۔ وقار شاہ کے 4 بیٹے جبکہ 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے ہارون شاہ، جن کے 2 بیٹے احد شاہ اور نوفل شاہ تھے، جبکہ 2 بیٹیاں ذل ہما اور حیا تھیں۔ اس کے بعد اذہان شاہ تھے، جن کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، معاذ شاہ اور محتسم شاہ، اور بیٹیاں پلوشہ اور جالے تھی۔ اذہان شاہ کے بعد وقاص شاہ تھے، جن کے 3 بیٹے اور 1 ہی بیٹی تھی، ارحم شاہ، فواد شاہ، عمار شاہ، جبکہ بیٹی زارا تھی، اور سب سے چھوٹے نایاب شاہ تھے، جن کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، حازم شاہ، اون شاہ، اور بیٹیاں مائدہ اور کنول تھی۔ جرگے اور سرداری کا سارا کام وقار شاہ ہی دیکھا کرتے تھے، جبکہ ان کے بیٹے زمینی معاملات اور ان کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے۔ راوی ان سب کی زندگیوں میں چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ لڑکیوں کی زندگی گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک ہی محدود تھی، لیکن کبھی کبھار سیر سپاٹے کی غرض سے وہ شہر میں مقیم فارم ہاؤس پر چلی جایا کرتی، جہاں ان کی اچھی خاصی سیر و سیاحت ہو جایا کرتی تھی۔ البتہ ساتھ یا تو اماں بھی حویلی کی پرانی ملازمہ جاتی، یا پھر مورے دادی جان ان سب کے ساتھ چلی جایا کرتی۔ لڑکوں میں کچھ تو پڑھائی کی غرض سے حویلی سے باہر شہر میں مقیم تھے، اور کچھ بزنس کی غرض سے، سو لڑکے کم و بیشتر ہی حویلی میں پائے جاتے تھے۔ متہم شاہ، جس نے حال میں ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر بزنس میں قدم جما لیا تھا، وہ حویلی میں نہ ہونے کے برابر پایا جاتا تھا۔ دراز قد و قامت، سرخی مائل گھورا رنگ، مردانہ نکوش، جس کی سطوہ اور مغرور ناک اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ مقابل کیا چیز تھا۔ خمدار پھل کے مونچوں کے نیچے انابی لب، آنکھیں اپنے آپ میں ہی کل کائنات سموئے ہوئے تھی۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا شاہکار تھا، نپے تلے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہنے اور منوانے والا نفاست سے بھرپور۔ محتسم شاہ نہ جانے کتنے ہی دلوں کی دھڑکن تھا، اور اس بات سے وہ قطعاً بے خبر نہ تھا۔ چھوٹے شاہ کے نام سے مشہور محتسم شاہ وقار شاہ اور مورے کی آنکھ کا تارا، اور اذہان شاہ اور رشیدہ بیگم کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ارے یہ کیا تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ آخر کر کیا رہی تھی محترمہ؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ مائدہ اور حیا جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں دیکھ کر دونوں بری طرح کلس اٹھی، جبکہ وہ آرام سے اپنے کپڑے، تولیا اور میک اپ کٹ وغیرہ اٹھا کر اب باہر کا رخ کرنے والی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جلدی کرو نا، تم نے اب تک بات بھی نہیں لیا۔ اوف، اور مورے نے تمہارے لیے بلایا بھیجا ہے، کیا کہوں جا کر ان سے؟ مائدہ اس کا بازو تھام کر اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا اوف نہ کرو یار، سچ میں مجھے مورے بلا رہی ہے، مگر کیوں؟ میں نے تو اب تک کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ ان سے جا کر کہہ دو میں آدھے گھنٹے میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا، جبکہ حیا حیرت سے مائدہ کو دیکھنے لگی۔ یہ گئی کدھر ہے؟ اسے نہانے کے لیے اس کمرے کا باتھ روم کم پڑ رہا تھا کیا؟ اس کی بات پر مائدہ زوروں سے ہنس پڑی، پھر رازدارانہ انداز میں اس کے کانوں کے پاس جھک کر کچھ کہا، جس پر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زارا میڈم کو بھی عادت ہو چکی ہے ڈانٹ پر ڈانٹ سننے کی۔ آج بھی لگتا ہے شامت آئے گی بیچارے کی، کیونکہ ابھی محتسم ادا کی کال آئی تھی کہ وہ بس اگلے 1 گھنٹے میں حویلی پہنچنے والے ہیں۔ اللہ خیر کرے،
حیا کی بات پر مائدہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی، پھر دونوں مہندی کی تھال کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آج وہ پورے 4 ماہ بعد حویلی کا چکر لگا رہا تھا، وہ بھی شادی کے بالکل عین وقت پر، جس کی وجہ سے رشیدہ بیگم محتسم کی ماں سمیت اس سے پلوشہ اور زالے بھی خاصی ناراض تھی۔ وقار صاحب نے بھی کم از کم 2 روز قبل اس سے آنے کی گویا درخواست کی تھی، مگر ضروری کام کے پیش نظر وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ ہو چکا تھا۔ مورے نے تو ناراضگی کے مارے اسے کال ہی نہیں کی تھی، اسے معلوم تھا سبھی کم و بیشتر اس سے ناراض ہے۔ اسے حازم کی کال بھی 2 دفعہ آ چکی تھی، اس کی گاڑی سمیت پیچھے 2 گاڑیاں جس پر گارڈز موجود تھے۔ جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو دور سے ہی مدھم آواز میں سنائی دیتی ڈولکی کی تھاپ پر بے ساختہ ایک اچٹتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس نے غروب ہوتے آفتاب کو دیکھا، ایک عجیب سا سکون گویا رگوں پے میں اتر گیا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنوں سے ملنے والا تھا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو نہ جانے کتنے ہی چہرے اسے مردان خانے کے دہلیز پر نظر آئے، یقیناً وہ سب اسی کے انتظار میں یہاں موجود تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان سب سے ہاتھ ملاتا اور گلے ملتا ہوا اندر چلا آیا، جہاں وقار شاہ اپنے ازلی رعب اور دبدبے کے ساتھ بھرا جمان تھے۔ وہ انہیں سلام کرتا ہوا ادب سے جھک کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھا ہوا تو وقار شاہ نے قدر خفگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ برخوردار، یہ تمہارا 2 روز پہلے آنا ہے، کبھی تو اس بزنس کی جان چھوڑ کر ہمیں بھی وقت دے لیا کرو۔ ان کی بات پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ معذرت خواہ ہوں سردار صاحب، کوشش تو بہت کی کہ کام سے پیچھا چھڑا کر نکل جاؤ، مگر عین وقت پر ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑ گئی، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اس کی وضاحت پر وقار شاہ محض اسے گھور کر رہ گئے۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ یہ شکوے شکایات کی بارش اس سے کہیں زیادہ اس پر حویلی کے اندر برسے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مورے سمیت ہر کسی نے اس سے اس کی تاخیر پر خفگی کا اظہار کیا۔ لمبی ڈرائیونگ اور کچھ کام کے پیش نظر وہ ٹھیک سے پچھلے 2 دنوں سے سو بھی نہیں سکا تھا، اس لیے اب تھوڑی تھکاوٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر نیچے محفل میں بیٹھ کر وہ فریش ہونے کی غرض سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ملازمہ کو کافی کا آرڈر دیتا وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہائے ربا، محتسم ادا کا کمرہ تو امن اور سکون کا گہوارہ ہے۔ اب پتہ چلا اکڑو خان کیوں 12 بجے تک خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں۔ یہاں آ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا سارا سکوت اور اس سکوت میں پہنا سکون یہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔ یہاں آ کر تو بندہ سکون اور چین سے اپنے کام نپٹا سکتا ہے۔ اچھا ہی ہوا انہیں آنے میں وقت لگ گیا، اتنی دیر میں کم از کم میں نے بات تو لے لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے لمبے ریشمی نم بالوں کو پشت پر چٹکتے ہوئے خود سے ہی چمگویا میں مصروف یہ قطن بھول بیٹھی تھی کہ اس کے لیے مورے نے تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے بلاوا بھیجا تھا، اور مزید یہ کہ جس شخص کے کمرے میں پورے حق کے ساتھ کھڑی وہ پچھلے 1.25 گھنٹے سے 3-5 کر رہی تھی، اس کی نہ صرف حویلی میں آمد ہو چکی تھی بلکہ وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے کا رخ بھی کر چکا تھا۔ میک اپ کے نام پر وہ ہلکی سی لپسٹک، فیس پیک اور مسکارا لگا چکی تھی۔ مہندی اور ہلدی رنگ کے خوبصورت ڈیزائن سے مزین ہلکے پھلکے غرارے میں دونوں کلائیوں میں بھر بھر ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ایک آخری طائرانہ نظر اپنی تیاری پر ڈالتے ہوئے اس نے میک اپ کٹ سمیٹی اور لگے ہاتھوں واش روم سے اپنا شیمپو، باڈی واش اور اترے ہوئے کپڑے لینے کے لیے چلی گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز پر اس کا سانس گویا حلق میں ہی اٹک گیا۔ ہاتھوں میں مطلوبہ سامان لیے وہی واش روم میں منہ کھولے کھڑی وہ گویا اپنی جگہ اسٹیچو بن گئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ شدید قسم کی تکان اپنے روم میں محسوس کرتا ہوا جیسے ہی دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے، بوئیں سکڑ گئی۔ اس کا کمرہ تو نزاکت و نفاست کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ کمرے کا یہ حال دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ بیڈ شیٹ آدھی سے زیادہ زمین میں گری ہوئی تھی، آدھی بیڈ پر سکڑی سمٹی حالت میں موجود تھی۔
بیڈ پر میک اپ کٹ، ہیئر برش اور جیولری باکس پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں وومن پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو پر وہ ٹٹک کر آگے بڑھتا ہوا سائڈ ٹیبل کے نزدیک آ کھڑا ہوا اور قدرے غصے لہجے میں بولا، ہو از ہیئر؟ زارا کے ہوش و حواس بری طرح معطل سے ہونے لگے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑی چیزیں ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ مارے خوف کہ وہ یہی واش روم میں بے ہوش ہو جائے گی۔ آئی ایم آسکنگ ہو از ہیئر؟ اس بار محتسم شاہ کا لہجہ سخت اور بے تحاشا رعبدار تھا۔ وہ لرزتے کامتے ہوئے جلدی جلدی آل تو جلال تو، آئے بلا کو ٹال تو زیر لب پڑھنے لگی۔ پھر مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق فقط چہرہ لیے وہ مردہ قدموں سے واش روم کے دروازے پر آ کڑی ہوئی۔ محتسم ادا، میں ہوں۔ لڑکھڑاتے لہجے میں سر جھکائے آنکھیں میچے وہ اس وقت خود کو کسی چھوڑنی سے کم ہرگز محسوس نہیں کر رہی تھی، جبکہ اسے روبرو پا کر ہمیشہ کی طرح محتسم کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بے تکی حرکات کے علاوہ اس لڑکی سے بھلا اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ تنفر سے سر ہولے سے جھٹکتے ہوئے وہ اسے چبا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اس کی خاموشی کو شجر ممنوعہ سمجھ کر زارا مسلسل دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے جیسے تیسے بیڈ کے قریب آئی اور کسی طرح اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے پلٹی۔ اس دوران وہ اس سے رخ موڑے ابھی بھی اسی زاویے پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی سمت لپکی، اس نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ گویا کٹی ہوئی ڈھور کی مانند اس کے پاس کھینچی چلی آئی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود سامان بھی ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کیا میں جان سکتا ہوں زارا وقاص شاہ کہ کس کی اجازت سے تم اس وقت میرے کمرے میں موجود ہو؟ جواب دو 1 سیکنڈ کے اندر اندر، ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ زارا جو لیس تھی کامتی ہوئی اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کی خطرہ ٹلنے کا انتظار کر رہی تھی، اپنے کانوں کے بالکل پاس اس سنگ دل کی خونخوار آواز سن کر مزید ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے لگی۔ محتسم، میں تو صرف تیار ہونے آئی تھی۔ اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے اس کی بے تحاشا سخت گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ سہمی ہوئی نظروں سے اس نے جو ہی پلکوں کی جالر اٹھائی تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ کینہ توز نظروں سے اسے یوں گھور رہا تھا گویا سالم کا سالم نگل جائے گا۔ آنکھوں کے ڈھورے انتہائی سرخ ہو رہے تھے۔ میری چوڑیاں ٹوٹ جائے گی، پلیز ہاتھ چھوڑے۔ وہ روحان سی آواز میں ایک دفعہ پھر کلائی چھڑانے کی تگ و توت میں بولی تو محتسم نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے پیچھے موجود بیڈ پر لڑک سی گئی۔ اس شخص کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی اتنا تضحیک آمیز ہوتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، پھر بھی وہ نئے سرے سے دکھی ہونے لگی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اس کے دونوں اطراف بیڈ پر اپنی ہتھیلی جمائے ہوئے جھکا، آنکھیں ابھی بھی آگ برسا رہی تھی۔ زارا نے بے تحاشا دھڑ دھڑ کرتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ اتنی بڑی حویلی میں تمہیں ایک یہی کمرہ ملا تھا تیار ہونے کو؟ اسے میری وارننگ سمجھو یا کچھ اور؟ بہرحال آئندہ تم میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو اس دن مجھ سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ آخری جملہ وہ گویا ڈالتے ہوئے بولا۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ اپنے ہاتھ ہٹائے گا جبھی وہ جائے گی نا؟ آج تو سچ میں بہت بری پنسی تھی وہ۔ پلیز ہٹے، میں جا رہی ہوں۔ پل کے چپک چپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ منمنائی تو محتسم شاہ ہونٹ بھینچتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا اور دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سامنے دیوار پر نگاہیں جما دی۔ وہ زمین پر بکھرا اپنا سامان سمیٹتی ہوئی اٹھی اور تقریباً دوڑتے قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد محتسم نے ایک سلگتی نظر دروازے پر ڈالی اور سر جھٹکتے ہوئے وارڈروب کی سمت بڑھ گیا۔ اپنی سرخ انگارہ کلائی جو بقول اس ہلاکو خان نے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہنوز پکڑے وہ کچن میں چلی آئی جہاں ملازمائیں اپنی ڈیوٹی پوری دیانتداری سے نبھا رہی تھی۔ اس نے گل بی بی کو چائے کا کہا اور خود وہی چیئر پر بیٹھ کر اس شخص کے ساتھ گزرے اپنے آخری لمحات کو یاد کرنے لگی
کیسے اسے کاٹ کھانے کو ڈول رہا تھا وہ۔ اس کا دل ابھی بھی ہمک ہمک کر اسے پوچھ رہا تھا کہ آخر تمہیں اس خلوص سے بے عزت ہونے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ہر دفعہ کی ضلالت کے بعد بھی یہ کوا ہمیشہ پیاسا کیوں رہتا ہے؟ بڑے آئے، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ میری کلائی کا کیا حال کر دیا ہے؟ ہینڈسم ہے، چارمنگ ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ مقابل کو گھائے اور بکری سمجھنے لگے۔ جہاں اتنا لیٹ کیا حویلی آنے میں، 1-آدھا گھنٹہ مزید لیٹ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ سوچتے ہوئے رونے والی ہو گئی۔ اماں بھی نے اس کے سامنے چائے پیش کی تو وہ چونکتے ہوئے حال میں لوٹ آئی۔ وہ ہولے ہولے چائے کے سپ لے رہی تھی جبھی وہاں حیا سمیت زالے چلی آئی۔ اسے کچن میں آرام سے سڑ سڑ چائے پیتے ہوئے دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے آج ذرا میڈم کو زیادہ مقدار میں ڈوز ملا ہے، جبھی میڈم کا موڈ آف ہے۔ کیوں زالے؟ حیا شرارتی انداز میں آنکھیں گھما کر بولی تو اس کا منہ بن گیا۔ چائے کا کپ میز پر پٹک کر وہ زالے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے وہ اکڑو بھائی خود کو سمجھتے کیا ہے؟ جب دیکھو مجھے ذلیل کرنے کے نت نئے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کے کمرے میں نہانے چلی گئی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ میری اس طرح رچ رچ کے بے عزتی کرے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ موصوف کا تعلق آدم خوروں کی نسل سے ہے۔ میرا تو آدھا کلو خون ان کے گھورنے پر ہی خشک ہو جاتا ہے۔ تمہارا آدھا بالکل اچھا نہیں ہے، میں تایا ابو سے ان کی شکایت کروں گی۔ ایک سانس میں لگاتار بولتے ہوئے اس نے ان دونوں کے کھلے ہوئے منہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ زارا، زالے نے دبی دبی آواز میں اسے پکارا تو وہ مزید تھنک اٹھی۔ ہاں کیا ہے بولو؟ اب پلیز اس ہلاکو خان کی طرفداری نہ کرنا کوئی یہاں پر۔ تمہارے بھائی ہے، ظاہر ہے تمہیں ان میں خامیاں کیوں کر نظر آنے لگی؟ نہ جانے کن جنموں کا بدلہ لے رہے ہیں وہ مجھ سے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، پیچھے دروازے کی جانب سے مردانہ کنکار پر وہ اپنی جانب سے اچھل پڑی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہی فریز ہو کر رہ گئی، جبکہ وہ دونوں بھیگی بلی بنی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھائی تو اسے خود کو ہی آنچ دیتی نظروں سے گھورتے ہوئے پایا۔ یا اللہ، یہ یہاں، اف، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ میاں اب اور نہیں پلیز، اور عزت افزائی ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب سے دناستہ ترچھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر یہاں میری شان میں قصیدے پورے ہو گئے ہو تو مجھے ایک کپ کافی لون میں پکڑا دے، اماں بھی۔ آخر میں بالخصوص اماں بھی کا نام لیا گیا۔ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کافی کا آرڈر دیتا وہ پلٹ گیا۔ اسے اس شخص کی چبھتی ہوئی نگاہیں ابھی تک اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تو مسکراہٹ ضبط کرتی کندھے اچکا گئی، جبکہ وہ چنچلاہٹ بھرے انداز میں وہاں سے اٹھی اور پیر پٹکتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ آج اس کے ساتھ ہر چیز گڑبڑ ہو رہی تھی۔ سبھی کزنز اور گھر کی بڑی خواتین وغیرہ حویلی کے بڑے لون میں اکٹھے بیٹھے ڈھولکی اور گیت سے لطف اٹھا رہی تھی۔ کبھی بزرگ لوگوں میں چائے کا دور چل رہا تھا تو کبھی نوجوانوں میں۔ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش گفتیوں میں مصروف تھے۔ اس کا موڈ بھی قدرے بہتر ہو چکا تھا، سو وہ بھی ان سب کے ساتھ بیٹھی ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی۔ ہولے ہولے تالی بجاتے ہوئے وہ گیت انجوائے کر رہی تھی کہ یکایک نظر اسٹیج کے پاس نیچے کی سمت کھڑے محتسم شاہ پر پڑی، جو بہت ہی فریش انداز میں کھڑا کنول سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اس وقت اتنی دلکش مسکراہٹ تھی کہ وہ پل بھر کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئی۔ کچھ لمحے کے بعد وہ چونک کر اپنی بے اختیاری پر خود کو سرزنش کرتی نظریں ہٹا گئی، مگر نہ جانے کیوں اس کا روم روم سلگنے لگا تھا۔ اس شخص کی ایسی مسکراہٹ کا گمان تو وہ خود کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی تھی، اور کنول سے وہ اتنی اپنائیت سے باتیں کر رہا تھا کہ جسے دیکھ کر ہی اس کے اندر کی تپش بڑھ گئی۔ اسے اپنی کیفیت پر غصہ آنے لگا، ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ کنول جان بوجھ کر محتسم کے ارد گرد کسی بھورے کی مانند منڈراتی رہتی ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ محتسم اس پر توجہ دے، اس کے ساتھ وقت گزارے۔
نہ جانے یہ اس کا وہم تھا یا پھر کچھ اور۔ بہرحال اس نے یہ ایک چیز شدت سے نوٹ کی تھی جو نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ کیا میں جو سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ میرا وہم ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں۔ لیکن کیوں؟ مجھے اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ کیا میرے دل میں؟ یا اللہ، نہیں، میں وہ سب نہیں سوچنا چاہتی، اور اس شخص کے متعلق تو قطعاً نہیں۔ میرا موڈ آف ہے، اس لیے فضول قسم کی باتیں میرے دماغ میں بس یوں ہی آئی جا رہی ہے اور کچھ نہیں۔ زبردستی ہمکتے ہوئے دل کو تپ تپا کر وہ خود کو تسلی دیتی اپنا دھیان بٹھانے کی کوشش میں تھی، مگر نظریں تھی کہ بار بار بھٹک کر اس ہنستے مسکراتے منظر پر جا ٹھہرتی، اور دل تھا کہ الگ بچوں کی طرح ضد باندھے اس کا دھیان بٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس انکشاف سے نظریں چرا رہی تھی جو عرصہ دراز سے اس پر کسی جن کی طرح مسلط تھا۔ ان سب کو نظر انداز کرنے کے لیے وہ سب کے ساتھ دوبارہ مصروف ہوئی تھی۔ شادی کے دن بھی آخر گزر ہی گئے، اور ان تمام دن میں اس نے معتصم کو بس کنول کے ساتھ مسکراتے دیکھا تھا، جو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ان 4 سے 5 دن میں اسے ادراک ہوا کہ وہ معتصم پر دل و جان سے فدا ہو چکی ہے، اور کنول کا اس سے بات کرنا اس کو بے حد ناپسند تھا۔ شادی کے بعد کالج کھلنے سے پہلے اس نے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے دادی جان کے کمرے کا رخ کیا تھا، مگر اندر ہوتی بات سنتے اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اندر دادی جان معتصم سے زارا کے بارے میں بات کر رہی تھی، جس پر اس نے بڑی ہی بے رخی سے ان کو انکار کر دیا کہ وہ زارا جیسی کم عقل سے شادی کرنے کا روادار نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی زارا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اپنی بات کہے بغیر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کالج سے آتے وہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی، لیکن ایک سوال حیا اور اس کی سمجھ سے باہر تھا، جس پر حیا نے اسے باہر بیٹھے معتصم سے سمجھنے کا مشورہ دیا، جس پر زارا معتصم کے غصے کا سوچ کر ڈری تھی۔ چلو، معتصم ادا لون میں ہی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ارحم ادا بھی ہے، تو پھر اتنا خوف کس بات کا ہے یار؟ کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ یہ ریاضی کا سوال تو میرے بھلے ہی نہیں پڑ رہا، اور یقیناً تمہارے سر پر سے بھی گزر گیا ہوگا، مگر ڈیٹھو کی طرح بیٹھی ہو۔ کل فیل ہونا ہے کیا ٹیسٹ میں؟ چلو سمجھ کے آتے ہیں۔ حیا اس کی منتیں کرتی اب قدرے جنجلا سی گئی تھی، جو اپنی جگہ سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہیں، مجھے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ فیل ہو جاؤں گی، مجھے قبول ہے، مگر اس اکڑو کے ہاتھوں دوبارہ ذلیل ہونے کا موقع خود کو نہیں دوں گی، اور تم جانتی ہو پڑھنے کا ویسے بھی مجھے کچھ خاص شوق نہیں ہے، تو کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالوں؟ ویسے بھی وہ جو کچھ سمجھائیں گے خاک سمجھ آئے گا، مجھے سب کچھ سر سے گزر جائے گا۔ ان کی خراٹ شکل دیکھ کر اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تو حیا نے اسے 2 دھموکا جڑ دیا۔ تم شرافت سے اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ وہ دان کچکچا کر بولی، تو زارا منہ بناتے ہوئے قصدن اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں محتسم ادا سے شرم نہیں آئے گی؟ تم ان کی ہونے والی بھرجائی ہو۔ اس نے آخری کوشش کی جو نہایت ہی بھوری ثابت ہوئی۔ کمینی نہ ہو تو پھر کیا ہوا؟ پہلے وہ میرے کزن ہے، بابی کے رتبے سے بڑی ہوں، مگر کزن کے رتبے سے تو نہیں، اور اس میں شرمانے لجانے کی کیا بات ہے؟ کون سا ان سے سوال پوچھنے جا رہی ہوں میں؟ اوئے ہوئے، کون ان؟ زارا، مجھے بھی تو خبر ہے۔ اس نے حیا کو گدگدی کی تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ تم اب پٹو گی اچھی طرح میرے ہاتھوں سے۔ اٹھاؤ پین اور نوٹ بک اور چلو میرے ساتھ۔ حیا نے سرخ ہوتے ہوئے آخر میں ہاتھ چھوڑ دیے تو وہ اسے گھورتے ہوئے دوپٹہ کندھے پر ڈھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں لان میں پہنچی تو وہاں کرسی پر صرف معتصم شاہ کو براجمان دیکھ کر وہ بے اختیار حیا کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ سگریٹ اپنے جوتوں تھلے مسل رہا تھا۔ اس نے حیا کو زوروں کی چٹکی کاٹی تو حیا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ ارحم ادا بھی یہاں موجود ہے، کدھر ہے وہ؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی تو حیا پھر سہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے محتسم شاہ کے قریب جا پہنچی، جو ہنوز موبائل میں مصروف تھا۔ محتسم ادا، یہ سوال بہت مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہا، پلیز سمجھا دے۔ حیا کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو ان دونوں کو بے چارگی کی تصویر بنے کھڑا پایا۔
بغیر کچھ کہے اس نے حیا کے ہاتھ سے بک پکڑی، ساتھ ہی دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھا رہا ہوں، غور کرو اور پھر مجھے ایک دفعہ خود سے سوال حل کر کے دکھاؤ، اس سے اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، پھر سوال سمجھانے لگا، جبکہ زارا میڈم سوال سمجھنے کی زحمت کیے بغیر ہمیشہ کی طرح مقابل کی شخصیت میں کھو گئی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد حیا نے اس کا کندھا پکڑ کر زوروں سے ہلایا تو وہ گویا خواب سے جاگ اٹھی۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ سوال حل کرو نا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محتسم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی تو وہ بے اختیار چونک کر دوبارہ محتسم کی ہی جانب دیکھنے لگی، جو کاٹدار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ مجال ہے اس شخص نے کبھی نرم نگاہوں سے اسے دیکھا ہو، سوچتے ہوئے وہ جزیز سی ہو کر رہ گئی۔ دماغ کو حاضر و ناظر رکھا کرو، مجھے اس قسم کی لاپرواہی سخت ناپسند ہے۔ سوال حل کرو۔ اسے ڈانٹ لگا تھا، وہ میز پر رکھا اخبار اٹھا گیا، جبکہ وہ جل ہی تو گئی۔ دل تو چاہا فوراً پوچھے کہ آج آپ بتا ہی دے، آپ کو آخر پسند کیا ہے؟ خیر، وہ صرف ایسا کرنے کے بارے میں سوچ ہی سکتی تھی۔ اس پر عمل کرنا سو اس شعر کو جگانے کے برابر تھا۔ سو اپنے خیالات پر لعنت ملامت کرتی وہ نوٹ بک اور قلم پکڑے سیدھی ہو بیٹھی۔ نظر ایک دفعہ پھر اسی شخص کی جانب اٹھ گئی۔ اوہ یار، یہ خیال پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ میں اس اکڑو شاہ کا اسکیچ بنا کر دیکھتی ہوں، کیسا بنتا ہے؟ اس خیال کے آنے کی دیر ہی تھی کہ وہ انجام کی پرواہ کی بغیر جلدی جلدی شروع ہو گئی۔ جیسے تیسے چہرہ تو کاغذ پر اتار لیا، مونچوں کی بھاری آئی تو وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ مونچوں کے لیے مجھے بلیک مارکر کا لانا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی۔ وہ انہی سوچ میں غلطہ تھی کہ حیا کی آواز پر سیدھی ہو بیٹھی، جو اب اپنا سوال اچھے بچوں کی طرح حل کر کے محتسم شاہ کو دکھا رہی تھی۔ ایکسلنٹ، بالکل ایسے ہی یہ سوال حل ہوگا۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ محتسم نے نوٹ بک واپس حیا کو تماتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو فقط چہرہ لیے غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کیا تمہیں الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا؟ سٹینڈ اپ۔ وہ اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر سلگ ہی تو گیا، جبکہ وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے نوٹ بک محتسم کی جانب بڑھا کر بے اختیار آنکھیں میچ گئی، جبکہ محتسم کی آنکھوں میں پہلے تو بے یقینی پھر غضب کا تیش اتر آیا۔ What is this? Are you out of your senses? اس کی دھاڑ پر وہ دونوں ہی اچھل پڑی۔ حیا نے ناسمجھی سے محتسم کی جانب دیکھا تو وہ زارا کو کچا چبا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا نوٹ بک ٹیبل پر اچھال گیا، اور نوٹ بک پر نظر پڑتے ہی حیا کی آنکھ کے مارے خوف کے پھیل گئی۔ اس نے بے یقینی سے زارا کو دیکھا، جو خود بھی اب رو دینے کے در پہ تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، آخر انسانوں کی طرح کب جینا سیکھو گی؟ یہ مظلومیت کا ڈونگ مت رچاؤ میرے سامنے، میرے سوال کا جواب دو۔ اس کے غسیلی لب و لہجے پر وہ زبان پر ہونٹ پھیرتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اس کی داڑھ پر وہ پہلے پہل ڈر تو ضرور گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اب اسے ہنسی آنے لگی تھی، جسے ضبط کرنے کے چکر میں وہ سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ محتسم ادا، میں نے سوچا آپ کو اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ کہ جتنی نالائق سب مجھے سمجھتے ہیں میں اتنی ہوں نہیں، پلیز دیکھیں۔ اس کی بات پر وہ ابرو جھکا گیا۔ یہ نوٹ بک اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، فوراً سے بیشتر۔ جسٹ گو، محتسم شاہ نے تیز سے بھینچی اور آواز میں کہا تو ایک دفعہ پھر مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتی دوپٹے سے چہرہ ڈھکتی نوٹ بک اٹھائے سرپٹ وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ وہ اس کے چہرے پر امڑتی مسکان بخوبی دیکھ چکا تھا، اس لیے غصے کے عالم میں مٹیاں بھینج کر رہ گیا۔ اس شام سب نے مل کر محفل سجائی تھی۔ شاعری کی محفل میں محتسم کو قول کے ساتھ پورا وقت باتیں کرتے دیکھ اس نے محتسم کو اپنے دل کا حال بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کے 2:30 بجے اس نے خود کو ہمت کرتے اٹھایا تھا۔ آج کی تاریخ میں معاملہ آر یا پار کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ محتسم شاہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بنا رکے بنا کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی دستک دی۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا،
سو اجازت ملنے پر وہ دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ جو کمرے کے وسط میں کھڑا لباس چینج کرنے کی غرض سے اپنی شرٹ کے اوپر ہی بٹن کھول رہا تھا ٹٹک کر مڑا اور پھر جیسے چند ثانیے کو وہی کھڑا رہ گیا۔ رات کے 1:30 بجنے کو تھے اور اس پہر یہ لڑکی اس کے کمرے کے دروازے کے وسط میں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ معتصم شاہ کے چہرے پر ناگواری سے بھرپور تاثرات ابھر آئے، جبکہ زارا جو نہایت تیش کے عالم میں یہاں تک پہنچی تھی ساری ہمت و جرت رفو چکر ہوتی محسوس ہونے لگی۔ نظریں بے اختیار جھکاتے ہوئے وہ اپنی منہ میں انگلیاں چٹکانے لگی، جبکہ معتصم شاہ جبڑے بھینچتا ہوا شرٹ کے بٹن واپس لگا کر اسے سرد مہری سے دیکھنے لگا، جو زمین پر نظر جمائے نہ جانے کن سوچوں میں غلطہ تھی۔ تم اس وقت اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ادب و تمیز سے بالکل ہی بے بہرا ہو چکی ہو؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، ابھی اور اسی وقت، اور بات کی بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی اس حرکت پر وہ جارانہ تیوروں سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس پر وہ اس کے بے حد نزدیک آ ٹھہری، اتنی کہ اگر وہ اس کے بعد ذرا سی بھی حرکت کرتی تو اس کے لب معتصم کے سینے سے جا ٹکراتے۔ وہ اپنی سانس سے تک روک گئی۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے کل دن کے اجالے میں کہہ سکتی ہو، میرے پاس تمہاری فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ آخر کیوں کہا آپ نے مورے سے وہ سب کچھ؟ دھیمے چلاتے لہجے میں بولتے ہوئے وہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جبکہ محتسم کی آنکھیں اس کا یہ روپ دیکھ کر لہو رنگ ہونے لگی۔ اس لڑکی کی اتنی جرت کہ وہ اس کے سامنے کھڑی یوں زبان چلا رہی تھی۔ اس کا بازو چھوڑ کر ایک جست میں دروازہ مکمل بند کرتے ہوئے وہ پیچھے مڑا تو زارا یکدم سہم سی گئی۔ معتصم شاہ کے لیے تمہاری ذات اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ اس پر بات بھی کرنا گوارا کرے۔ تم مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال کرنے والی کون ہو؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں؟ مجھے جاننا ہے، جانی ہے اس نفرت کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ حق ہے مجھے یہ جاننے کا، کیونکہ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، بے حد بے تحاشا، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ محبت کا مفہوم بھی مجھے نہیں معلوم تھا شاید تب سے۔ آپ کو بتانا ہی پڑے گا آج کہ آپ کو میری ذات سے اتنے مسائل کیوں ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے کامتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ لڑکی محتسم شاہ کو چند پل کے لیے اس کی جگہ پر ساکھ کر گئی تھی۔ کمرے میں گویا کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہوش آنے پر محتسم شاہ کے اندر گویا جوار بھٹا پٹ پڑا۔ ایک دفعہ پھر اس کا بازو کھینچ کر اس نے اسے اتنے جارانہ انداز میں اپنے مقابل کھڑا کیا کہ زارا کو لگا اگر وہ مزید کچھ دیر ایسے ہی کھڑی رہی تو اس کے بازو کی کھال اتر کر اس کے قدموں میں آ گرے گی۔ درد کی شدت سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ کیا بکواس کی تم نے بھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ خرافات بکنے کی؟ میرا بازو چھوڑے شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جو بکواس تم نے کی ہے اس پر اصولاً تو مجھے یہی کھڑے کھڑے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، مگر نہیں۔ اب یہ جو کھیل تم نے شروع کیا ہے اسے ختم میں کروں گا اپنے انداز میں۔ یہاں سے اپنی اس بکواس کی وضاحت کر کے ہی نکلو گی تم، زارا وقاص شاہ، ورنہ بھول جانا کہ آگے کی زندگی تمہارے لیے آسانیوں بھری ہوگی۔ وہ غرا کر بولا اور دور کر گیا۔ کیوں آپ کے نزدیک کسی کا کسی سے محبت کرنا جرم ہے؟ جسٹ شٹ اپ، ادروائز آئی ول فل آؤٹ یور ٹنگ۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہے جو اپنی عزت کو سرعام نیلام بھی کرتی ہے اور اس پر انہیں کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اس سے اگلا پورا دن اس نے بیماری کا بہانہ کر کے خود کو کمرے میں بند کیا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ آخر وہ انسان اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اسی طرح رات ہو گئی تھی اور پھر ایک دم اس کے ذہن میں کچھ آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ فائل روم گئی اور آئینے میں اپنا حال دیکھا۔ کچھ سوچتے اس نے اپنے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالے اور اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچتے اس نے اپنا حال بدتر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے محتسم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جو شرٹ اتارتا سونے کے لیے لیٹنے ہی لگا تھا، ایک دم دروازے پر ہوئی دستک پر حیران ہوتا آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے گیا
اس کے بعد زارا کمرے میں آئی تھی۔ اس کا حال دیکھتے محتسم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس کے دماغ نے خطرے کی گھنٹیاں بجائی تھی۔ تم یہ؟ اس نے زارا کے پھٹے کپڑوں کو حیرانگی سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، زارا نے محتسم کے گلے لگتے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ، لالا مت کرے ایسے محتسم، لالا پلیز بچاؤ۔ اس کے شور سے سب اٹھے تھے۔ محتسم کے کمرے سے آتے شور پر وہ سب وہاں پہنچے، مگر سامنے کا حال ان سب کو حیران کر گیا۔ محتسم شاہ کے خود کے اعصاب زارا کے اس حرکت پر شل ہو کر رہ گئے تھے۔ سب کے آتے ہی زارا بھاگتی اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ پلیز پلیز ان سے بچا لے، انہوں نے میرے ساتھ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کرے، یہ جھوٹی مکار عورت ہے۔ زارا کی حالت دیکھتے ارحم نے محتسم کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا، اور پھر زارا کے بھائیوں نے محتسم کی ایک نہ سنی۔ وہ سب کو بس یقین دلاتا ہی رہ گیا۔ اس کی ماں کے سوا کسی نے اس کا یقین نہ کیا۔ محتسم کو مار کھاتا دیکھ ایک دم زارا کے دل نے اسے ملامت کرنا شروع کیا تھا، جس پر اسے جھٹکے لگنا شروع ہوئے اور وہ اپنے حواس کھو گئی۔ سب اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ محتسم کا کیا سلوک ہی سمجھے تھے۔ اس کے بعد سب کی ہمدردیاں بس زارا کی طرف ہو گئی تھی۔ سرآنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ پوری رات وہ تنہا بس آج کے ہوئے واقعے کو ہی سوچتا رہا۔ اس نے ہاتھ سے ناک سے نکلتا خون صاف کیا اور زارا سے بدلہ لینے کا سوچا۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی زارا وقاص، میں نے تم پر سان سے تنگ نہ کی تو میرا نام بھی محتسم شاہ نہیں۔ اگلی صبح تیار ہوتے اس نے نیچے پریشان بیٹے سب پر زارا سے نکاح کرنے کا دھماکہ کیا تھا۔ میری بہن کا نام بھی مت لے، ارحم بولا تھا۔ جب اس کی عزت کو میں نے برباد کیا تو نکاح بھی میں ہی کروں گا۔ زارا پوچھو اپنی بہن کی رضامندی۔ وہ جانتا تھا زارا اس ڈرامے کے بعد ہاں کرے گی، کیونکہ اس کا مقصد ہی محتسم کو پانا تھا، اور محتسم نے اسے اس کے ہی انداز میں اس کی اوقات اب دکھانی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کا نکاح سب کو مجبوراً محتسم سے کرنا پڑا تھا۔ زارا تو یہ سنتے ہی خوش ہوئی تھی، آخر محتسم اس کا ہونے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ محتسم سے معافی مانگ لے گی، زیادہ سے زیادہ وہ 1 ہفتہ ناراض رہے گا، مگر وہ اپنی محبت سے اسے راضی کر لے گی۔ مگر یہ اس کی سوچ ہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی محتسم نے اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس جو شہر والی سائٹ پر تھا وہاں اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، جس پر زارا کا سانس رکا تھا۔ اسے کچھ پل کے لیے دوبارہ اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا۔ جلدی میں وہ اپنا موبائل بھی لینا بھول گئی۔ پورا راستہ محتسم ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا گاڑی چلاتے گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو ملازم کو چٹھی دی تھی۔ یہ دیکھ زارا جی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ زارا کی طرف دیکھتے اس نے ایک نیا حکم دیا تھا، میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ لیکن مجھے بنانی نہیں آتی، زارا نے کہا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، سمجھی؟ یہ کہتے ہی وہ اندر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ بمشکل جیسے تیسے کرتے وہ کافی بنا چکی تھی، اور ٹیسٹ کرتے اسے اندازہ ہوا اس نے کیا چیز بنائی ہے۔ ہمت کرتے وہ کمرے تک پہنچی تھی۔ کچھ رات کی بے چینی اور کچھ سفر کی تکن تھی۔ وہ بس جلد از جلد سونا چاہتی تھی، مگر آتے ہی اس دشمن جان نے کام پر لگا دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر سامنے باد گاؤن میں بیٹھے وجود پر پڑی تو وہ مارے شرم کے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی یہ حرکت محتسم سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ جلدی آؤ، محتسم نے غرا کر کہا تھا۔ زارا نے جھجکتے اس کے سامنے کافی رکھی اور جانے کے لیے مڑی، مگر اس سے پہلے ہی محتسم اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا، اور زارا کٹی ڈھال کی طرح اس کی گود میں آ گری تھی۔ مارے شرم کی زارا کی دھڑکن منتشر ہونا شروع ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں سونے جا رہی ہوں، اس نے بمشکل کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آج تو ہماری سہاگ رات ہے نا زارا میڈم، تو سونا کیوں؟ محتسم نے نفرت بھری لہجے میں کہا تھا۔ زارا کا سانس رکا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی نا تم، میری عزت کو ملیا میٹ کر کے کیا ملا آخر تمہیں؟ اس نے کافی کا کپ اٹھا کر مارا تھا۔ زارا یہ دیکھ کر ڈری تھی، مگر محتسم اس سے پہلے ہی اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ تک لایا
اور اسے بٹ پر پٹکا۔ شرٹ اتارو، محتسم داڑا تھا۔ زارا کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس نے یہ سب تو نہ سوچا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ معافی مانگ لے گی، مگر محتسم تو کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ میں سوری، میں نے کہا شرٹ اتارو۔ یہ کہتے محتسم نے اس کا دوپٹہ اتار دور پھینکا تھا اور اس نے اپنا باد گاؤن اتار ڈالا۔ محتسم کو بے لباس دیکھ زارا نے آنکھیں میچ لی، مگر محتسم نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے تھے۔ آج کی رات تم اپنے وجود سے بھی شرم کرو گی زارا محتسم شاہ۔ محتسم نے بہت بے دردی سے اس کی گردن کو نوچا تھا، پھر اس کے کامتے لبوں کو نشانہ بنایا اور ان کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیتے اس نے صحیح معنوں میں اس 17 سال کی لڑکی کی جان نکالی تھی۔ محتسم کے بھاری وجود تلے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پاؤں ہلائے تھے، مگر بے سود تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے احتجاج بند کر دیا تھا۔ بند آنکھوں سے آنسو لکیر کی مانند گر رہے تھے۔ جب محتسم کو زارا کی بند ہوتی سانسوں کا اندازہ ہوا تو اس نے اس کے لبوں کو چھوڑا تھا۔ زارا کے ہونٹوں سے نکلتا خون دیکھ وہ مسکرایا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ چومتا اسے شرٹ اتارنے کا حکم دے گیا تھا۔ نہیں پلیز۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی کہ محتسم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ زارا کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گی، مگر اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ محتسم نے زارا کی لاکھ کوشش کے بعد بھی اس کے وجود پر سے سارا لباس اتارتے دور پھینکا تھا اور محتسم کی نگاہ اس کی سرخ گلابی دھڑکنوں پر آ ٹکی۔ مارے شرم اور ڈر کے زارا نے اپنے سینے کو اپنے ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر محتسم نے اس کی شرط سے اس کے دونوں بازو باندھتے اس کے سینے پر اپنے لب رکھتے انہیں نوچنا شروع کیا۔ درد کی لہر سے زارا کی چیخ نکلی تھی۔ نہیں، مگر محتسم پر اس کی چیخوں کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہی پلوں میں زارا کا پورا وجود اپنے دانتوں سے نوچ ڈالا تھا۔ پھر بڑی کی دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں سرخیاں اور آنسو دیکھتے اس نے زارا کی گہرائیوں میں اپنا وجود جوڑا اور جانوروں کی طرح اس نے پوری رات زارا کو جھنجھوڑا تھا۔ آخر سارا کی ساری کوششیں دم توڑ گئی تھی۔ سرخ بستر ہوتے دیکھ اس نے زارا کو نفرت سے جھٹکا دیتے خود سے دور کیا۔ آئندہ میرا ہر کام تم کرو گی، صبح میرے سے پہلے اٹھو گی اور کانا سب تم کرو گی، اس نے نفرت آمیز لہجے میں اس کے بے جان وجود کو دیکھتے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بے جان وجود کے ساتھ زارا نے خود کو گھسیٹتے واش روم میں بند کیا تھا۔ اس وقت اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ نہانے کے بعد وہ مرتے قدموں سے محتسم کے برابر آڑ لیٹی تھی۔ اس کو دیکھ وہ شدت سے روئی تھی۔ اس کے دل نے اسے شدت سے ملامت کیا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی کچن میں گئی اور کچھ بھی اسے بنانا نہیں آتا تھا۔ مشکل سے اس نے بریڈ گرم کیے اور کافی بنائی اور ٹیبل پر جا کر رکھی۔ اتنے میں محتسم بھی تیار کپ کے بٹن بند کرتا نیچے آیا تھا۔ اس کی دیکھ زارا کانپی تھی، جس پر محتسم عجیب سی ہنسی ہنسا تھا۔ اس نے چیئر پر بیٹھتے جلے ہوئے بریڈ دیکھے تو اس کے ماتھے پر غصہ ابھرا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے زارا کو بلایا تھا جو کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ جی، وہ مزید قریب آتے بولی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے زارا کے ہاتھ پر چائے گرائی تھی۔ دل خراش چیخ حال میں گونجی تھی، مگر محتسم پتھر بنا رہا۔ اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے محتسم کی جانب دیکھا، جس پر محتسم نے رک کر اس کے منہ پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارا تھا، جس سے وہ زمین پر جا گری۔ روتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ اس کے بعد محتسم نے ہر دن اس کو یہ بھولنے نہ دیا تھا کہ اس کی کیا اوقات ہے محتسم کی نظر میں۔ اس دن کے بعد سے کسی نے محتسم کو آفس میں بھی نہ بلایا تھا، جس پر ایک دن گھر آتے اس نے زارا کو خوب سزا دی تھی۔ جاؤ نائٹی پہن کر آؤ۔ اس کی بات پر زارا کی ہوائیاں اڑی تھی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ نائٹی پہن کر وہ محتسم کے سامنے مارے شرمندگی سے نظریں تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ جوتے اتارو، اس نے حکم دیا۔ زارا نے فوراً اس کے پاؤں میں بیٹھتے جوتا اتارا۔ اب شرٹ اتارو، محتسم نے کھڑے جوتے نیا حکم دیا۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے اس کی شرٹ اتاری تھی۔ پینٹ اتارو، نیا حکم آیا تھا۔ جی،
اب زارا کو لگا تھا کہ وہ مزید اپنے پاؤں پر کڑی نہیں رہ سکے گی، مگر مقابل محتسم تھا جو زارا کو زیر کرنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ محتسم کی بات پر وہ مزید رونے والی ہوئی تھی۔ اس کو حرکت نہ کرتے دیکھ محتسم نے جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ محتسم کے سینے سے آ لگی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو، ہاں؟ محتسم نے اس کے بالوں کو جکڑا تھا۔ اس کی بات پر زارا نے نم نگاہوں سے اور کامتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت کرتے اس کے پینٹ کے بٹن کھولنے لگی، مگر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں محتسم نے اس کے لبوں کو خون سے بھر دیا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی نائٹی اتارتے اس نے اپنی وحشت اتاری تھی۔ اگلے کچھ دن محتسم گھر نہ آیا تھا اور ان کچھ دنوں میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب کو سچ بتا دے گی۔ اس کچھ دنوں میں وہ میٹنگ کے بعد کچھ کام کے سلسلے میں زارا کو لیے بغیر گھر گیا تھا، اور وہاں زارا کی ماں نے خوب اس پر الزام لگائے تھے۔ کنول الگ سے اسے ہی قصوروار گردا رہی تھی، جس پر اس نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ مارے تکلیف کے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ دروازے پر ہو رہی زوردار دستک پر کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھی، پھر تیزی سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بڑ سے نیچے اتر کر تقریباً بھاگتے قدموں سے دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے محتسم شاہ کو کھڑا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ بے تحاشا سرخ آنکھوں اور تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ دروازے پر کھڑا اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ دروازہ کھولنے میں اتنی تاخیر کیوں؟ سو رہی تھی یا موت نازل ہو گئی تھی؟ اسے ایک سائڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے کسی شیر کی مانند دھاڑا تھا۔ زارا کی سانس تک جیسے رک گئی۔ وہ میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، محتسم شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ کیا؟ ہاں؟ بنا لفظوں کی توڑ پھوڑ کیے تم سے بات مکمل نہیں ہوتی کیا؟ اس نے پونکار کر کہا۔ اسے شاید شدید بخار تھا، مگر ڈر کے احساس تلے وہ اتنا بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں زندہ یہی زمین میں دفن کر دوں۔ تمہاری وجہ سے میرے اپنے مجھ سے نالا ہے۔ تم اس سب کی ذمہ دار ہو۔ مجھے تم سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی ہے، اتنی کہ اگر تمہارا قتل مجھ پر معاف ہوتا تو وہ بھی کر گزرتا۔ سمجھ آئی ہے؟ اس کے بازو کے گوشت میں اپنی مضبوط کھردری انگلیاں دنسائے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے شاہ؟ یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے۔ تم ایک مفاد پرست لڑکی ہو۔ تمہارا اس سے کیا لینا دینا کہ کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے؟ اسے مزید نزدیک کرتے ہوئے وہ پوری قوت سے چلایا تو زارا کا حلق خشک ہونے لگا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ محتسم شاہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا اور بنا کسی جواب کے درد سے پھٹتا سر لیے بٹ پر اوندے منہ جوتوں سمیت جا گرا۔ کچھ ذہنی دباؤ کا اثر تھا۔ وہ لمحوں میں جیسے ہر شے سے غافل ہو چکا تھا۔ زارا بے تابی سے بٹ کے نزدیک آئی اور جھک کر محتسم شاہ کا چہرہ دیکھا، جس کی پلکیں ساکت تھی۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے بمشکل آنسو ضبط کیے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چند بوندیں پھسل کر چہرے پر بہہ نکلی۔ اس نے آنسو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے محتسم شاہ کے اوندے پڑے ساکت وجود کو دیکھا۔ میں سب کو سب کچھ بتا دوں گی شاہ، آپ کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد میری قسمت کون سا موڑ لیتی ہے یہ تقدیر پر منحصر ہے، لیکن میں بہت جلد پوری حویلی کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں گی۔ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے وہ اس کے پاؤں جوتے اور موزے کی قید سے آزاد کر کے اپنی سائڈ پر آئی اور بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ پوری قوت لگا کر محتسم شاہ کو سیدھا کیا تو اس کے بخار سے دیکھتے وجود کو ہاتھ لگاتے ہی اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ خوبرو شخص صرف اس کی وجہ سے کس قدر ذہنی اذیت کا شکار تھا، وہ سوچتے ہوئے اب دیدہ ہونے لگی۔ اپنے لمبے بال سمیٹ کر پشت پر ڈالتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے محتسم شاہ کی شرٹ بٹن کھولے اور احتیاط سے اس کے بازو سے شرٹ کی آستینیں نکالی۔ محتسم شاہ کی کراہ پر یک لخت اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو آنکھیں بند کیے ہی شاید درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔
زارا کا دل مزید گداز ہونے لگا۔ ذہن میں ابھرتی عجیب و غریب سوچوں کو فی الوقت جھٹکتی وہ بیڈ سے اتر کر وارڈروب سے اس کے لیے آرام دہ ٹی شرٹ نکال کر واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ اسے شرٹ پہنانا سب سے مشکل ترین مرحلہ ثابت ہوا تھا، جس میں وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بمشکل اسے شرٹ پہنانے کے بعد اس نے ایک باؤل میں پانی اور پٹیاں لے آئی۔ اسے ایک بازو سے کھینچ کر کسی طرح اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے اس پر سینے تک کمفرٹر ڈال کے وہ اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی، ساتھ ہی مختلف دواؤں کے ورد کر کے اس پر پونکتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کی پیشانی چھو کر چیک کرنے پر اسے محسوس ہوا جیسے محتسم شاہ کا بخار کچھ حد تک اتر چکا ہے، تاہم وہ ابھی بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہی لگتا تھا۔ البتہ بخار کی وجہ سے چہرے پر جو حدت موجود تھی وہ کم ہوتی نظر آ رہی تھی، تو وہ کچھ سکون کا سانس لیتی بیڈ سے اتر کر پانی کا باؤل اور پٹیاں واپس رکھنے چلی گئی۔ اسے رکھ کر واپس آئے محتسم شاہ کی سائٹ کا لیمپ آف کرتے ہوئے وہ اپنی سائٹ پر آئی تو یکایک ایک خیال ذہن میں آیا۔ اس نے بغور جھک کر اس کی سانسوں کے زیر و بم پر غور کیا اور اس کے بے خبری پر فوکس کیا، پھر کسی احساس سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کا کمفرٹر ہٹا کر اس کے بے آرامی کے خیال سے اس کی پینٹ کے بیلٹ پر نظر ڈالی اور پھر سیدھی کڑی ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لب کاٹنے لگی۔ دل کی دھڑکن اس لمحے اتنی تیز تھی کہ اس کی آواز وہ بخوبی اپنے کانوں تک محسوس کر سکتی تھی، لیکن دل کو اس کی بے خبری بھری نیند کی تسلی دیتی اپنے لرزش زدہ ہاتھوں سے اس کی بیلٹ کھولتے ہوئے اسے کھینچ کر پینٹ سے باہر نکال کر وہ ایک سائڈ پر رکھ گئی۔ چہرہ نہ جانے کس احساس تحت بے تحاشا سرخ پڑ گیا تھا۔ محتسم شاہ پر دوبارہ کمفرٹر سیٹ کرتے وہ اپنی سائٹ کا لیمپ بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند نہ جانے کیوں آج روٹی ہوئی تھی۔ اسے کروٹ پر کروٹ بدلتے بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے محتسم شاہ کے سائڈ لیمپ آن کرنے کی آواز آئی۔ وہ جو اس کی طرف سے رخ موڑے لیٹی ہوئی تھی بے اختیار اس کی طرف کروٹ بدل گئی اور پھر جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ محتسم شاہ کے کولے گردن موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان نظروں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کافی اچھی مسیحا ہو تم، یہ راز مجھ پر آج کھلا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ ایک آبرو اچکا کر اسے خفیف سی جنبش دیتے ہوئے محتسم شاہ اس کی کاجل لگی پھیلی خوشنما آنکھوں میں دیکھا تو زارا کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ پھیل گئے، جبکہ محتسم شاہ کی خاموش نگاہیں ابھی بھی اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ شاہ، وہ میں سب کو سچ بتا دوں گی کہ میں نے یہ سب کیا اور وہ بس لفظ ڈھونڈ رہی تھی۔ محتسم نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا۔ بہت کچھ تلاش کرنے پر بھی اسے کچھ نہ ملا تھا، ہاں، لیکن اسے زارا کے چہرے پر بے بسی واضح نظر آ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن میں زارا نے اسے حویلی جانے کی درخواست کی تھی، جس پر نہ جانے کیوں اسے زارا کو دیکھ کر عجیب ہی احساس ہو رہا تھا۔ کہا وہ لڑکی جو ہر ٹائم شرارت کرتی تھی، آج محتسم کے ظلم نے اسے بالکل خاموش کر دیا تھا، اور جیسے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، نہ جانے کیوں محتسم کا دل بار بار اسے دیکھ کر الگ انداز سے اسے ملامت کر رہا تھا۔ آج وہ آفس آیا ہوا تھا، گھر آتے اس سے معلوم ہوا کہ سب زارا سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ زارا کو ان سب کے درمیان خاموش نظریں جھکائے بیٹھا دیکھ نہ جانے کیوں سے تکلیف ہوئی تھی۔ اسے ایسے حال میں تو وہ چاہیے تھی، مگر جب سے زارا نے اس سے سچ بتانے کا کہا تھا تب سے اس کا دل الگ ہی دعا کر رہا تھا اس سے۔ محتسم کو دیکھ کوئی اس کے لیے نہیں اٹھا تھا، اور یہ دیکھ زارا کو مزید ندامت ہوئی تھی۔ بہت ہمت کے بعد بھی وہ کچھ نہ بول سکی۔ سب جب جانے لگے تو دادا جان نے کاٹدار آواز میں اسے حکم دیا تھا کہ اگلے 2 دن میں وہ زارا کو حویلی لے کر آئے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ان سب کے جاتے ہی وہ بھی خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا۔ زارا تو ڈر کے مارے کمرے میں ہی نہیں جا رہی تھی کہ کہیں محتسم اسے مارے نہ، مگر کمرے میں آنے کے بعد محتسم کی بات اسے حیران کر گئی تھی۔ کل ہم حویلی جائیں گے اور تم وہاں کوئی بکواس نہیں کرو گی، سمجھے؟ اس کی بات پر وہ لب کاٹ کے رہ گئی تھی۔ اگلے روز وہ حویلی کے لیے نکلی تھی۔ محتسم کے سنگ پورا راستہ خاموشی سے نکلا تھا۔ حویلی آتے سب بڑے پیار سے اسے ملے تھے، مگر محتسم سے نہیں۔ شام کے کھانے پر محتسم موجود نہ تھا۔ ظاہر ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد کوئی اسے وہاں کیسے دیکھ سکتا تھا۔
زارا نے ہمت کرتے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے سب سے بات کرنے کا کہا۔ دادی جی مجھے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو زارا، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے، ان سے بمشکل بولا گیا تھا۔ معتصم حویلی میں نہیں تھا تو اسے بھی بات کرنا مناسب لگا تھا۔ وہ اس دن اور اس کے بعد کانپی آواز کے ساتھ اس نے وہی کھڑے کھڑے سب سچ بتا دیا تھا کہ محتسم بے قصور ہے۔ بس اس سب کے بعد تو سب سکتے میں ہی چلے گئے تھے۔ سب سے پہلے دادی جان ہوش میں آتی اور پے در پہ انہوں نے زارا کے منہ پر تھپڑ مارے تھے۔ اس کے بعد غصے سے کھولتے اور ہم نے زارا کو ایک تھپڑ رسید کیا تھا جس پر اس کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور وہ وہی کرسی پر ڈھیسی گئی تھی۔ نظریں اٹھانا اس کے لیے محال تھا۔ ابھی سب اسے بولتے کہ محتسم حویلی میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر اسے ٹٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زارا کا سرخ چہرہ اسے سب بھاور کروا گیا تھا۔ محتسم کو دیکھ دادی اس کی طرف آئی تھی۔ ہمیں معاف کر دو محتسم، ہمیں تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا۔ یہ اتنی منحوس نکلے گی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تم اسے طلاق دے دینا، بس اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ان کی بات کا جواب دیکھ بغیر اس نے دوبارہ چور نگاہوں سے زارا کی جانب دیکھا تھا۔ منع بھی کیا تھا اسے، وہ بس سوچ کے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سب محتسم کو خاموش کمرے میں جاتا دیکھ خود بھی زارا کو ملامت کرتے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ کمرے میں آتے محتسم کو کچھ ہوا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، مگر اب سچ کھلنے کے بعد وہ خوش کیوں نہ تھا؟ زارا کا آنسو سے تر چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ کیوں کیا اس نے یہ؟ کافی ٹائم وہ انہی سوچوں میں رہا کہ اتنے میں زارا بھی آنسو سے تر چہرہ لیے ہارے ہوئے انداز میں کمرے میں آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر محتسم اپنے سوچوں سے نکلا تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ بہت شوق ہے نیک بننے کا۔ اس کی بات پر زارا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ یہ کہتے ہی زارا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ کسی کے دل میں ایسے محبت نہیں آ سکتی۔ اس کو دیکھ محتسم کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس نے بھی تو اس کی سزا میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ اگلی صبح اس سے سب نے دوبارہ معافی مانگی تھی۔ سبھی بہت شرمندہ تھے۔ ایک دن وہ مزید حویلی میں رکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اور زارا کو تو کسی نے پوچھا بھی نہ تھا۔ بھوک سے بے حال ہوتے وہ اٹھی تھی، مگر زوردار چکر آنے پر وہ خوش و ہراس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ محتسم جو زارا کو کمرے میں سامان پیک کرنے کا کہنے آ رہا تھا، اس کو فرش پر پڑے دیکھ وہ اس کی جانب آیا تھا۔ دوڑتے، زارا آنکھیں کھولو۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کو دوڑا۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ بی پی بے حد لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ان کو بہت خیال کی ضرورت ہے۔ اس کو اور بھی ہدایت دیتے وہ چلی گئی تھی، اور وہ تو بس زارا کے بیڈ پر پڑے وجود کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ نفرت کروائی تو ہر حد تک، اور اب محبت کروا رہی تو اس کو بھی مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گا۔ زارا تو ہوش میں آنے کے بعد مزید پریشان ہوئی تھی۔ سب طلاق کا لگے تھے اور وہ اس انسان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ گر زارا کو لاتے ہوئے پورے راستے ان کے درمیان بس خاموشی تھی۔ محتسم گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی دادی زارا پر برس پڑی تھی۔ پہلے کم تماشا کیا جو اب نیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ ہاں؟ زارا تو مارے تکلیف کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ بس دادی بہت ہو گیا۔ جب میرے پر بات تھی تو آپ لوگوں کے لیے میں غلط تھا۔ آج زارا نے غلطی مان لی تو وہ غلط ہو گئی۔ چاہتے کیا ہے آپ لوگ؟ جب میں نے زارا کو معاف کر دیا تو آپ لوگ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں زارا کو طلاق دوں گا؟ ویسے بھی وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب تو میں اسے کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات پر سب حیران ہوتے ہوئے وہی زارا بھی ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اس انسان نے اس کو محبت سے دیکھا تھا۔ زارا کے دیکھنے پر محتسم نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس کا محبت بھرا لمس پاتے وہ محتسم کے گلے لگی۔ عرصے بعد دل کھول کر رو دی تھی۔ سب نے اسے محتسم کے صدقے معاف کر دیا تھا، اور ایک ہنستی زندگی اس نے محتسم کے سنگ گزاری تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول
آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔